بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 دن بعد میری شادی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ میں نے جیسے شریک حیات سوچی تھی ویسے ہی لڑکی میری زندگی میں آ رہی تھی۔ پڑھی لکھی، خود مختار ورکنگ لیڈی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا اور آج میں رخصتی کروا کر اپنی بیوی کو گھر لے آیا تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ میں نے جس کی چاہت کی تو وہ اب میری دسترس میں تھی۔ بمشکل سب دوستوں سے پیچھا چھڑوا کر جب میں خوشی خوشی کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس نے دور سے ہی مجھے انتظار کرنے کا اشارہ کیا اور خود بالکنی میں چلی گئی۔ میرا ایک دم سے موڈ آف ہو گیا تھا۔ ایک تو اتنے انتظار کے بعد بیوی سے بات کرنے کا موقع ملا تھا اور وہ ہے کہ فون پر مصروف تھی۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگ گیا۔ عجیب دلہن تھی کہ آج کے دن بھی کام میں لگی ہوئی تھی۔ میں آدھا گھنٹہ انتظار کرتا رہا۔ آخر میں بھی سارے دن کا تھکا ہوا تھا، اس لیے میں وہیں بیڈ پر لیٹ گیا تھا اور کب تھکان کے باعث میری آنکھ لگی مجھے کچھ خبر نہ ہو سکے۔ صبح اٹھا تو میری بیوی شیشے کے سامنے کھڑی کام پر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں حیران و پریشان بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک بہت انہماک سے تیار ہو رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ سب تو مجھ سے بتا کر کرے گی، میرے ساتھ وقت گزارے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں سوچ رہا تھا وہ کیسی دلہن تھی جو رات تو فون میں مصروف تھی اور اب صبح ہوتے ہی کام پر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں قدم قدم چلتا اس تک آیا اور اس سے پوچھ لیا کہ ایسی بھی کیا مجبوری ہے کہ جو تم شادی کی پہلی صبح ہی کام پر جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ کچھ دن کی چھٹی ہی کر لیتی، میں نے اس سے کہا تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا جو میں نے واضح دیکھا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی اور جلدی سے مسکرا کر بولی، یہاں تنخواہ اچھی ہے اور میں پہلے ہی 10 چھٹیاں کر چکی ہوں، اس لیے مجھے کام پر جانا پڑے گا۔ مجھے اس کی بات پر یقین تو نہ آیا بلکہ الٹا غصہ آیا تھا، لیکن میں شادی کے بعد پہلے ہی دن کوئی بھی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اس لیے صرف خاموش رہا اور وہ بھی آفس چلی گئی۔ کچھ دن یوں ہی سب چلتا رہا اور میں برداشت کرتا رہا۔ راستے کی شروعات تھی۔ میں نے چاہتا تھا کہ شروعات ہی جھگڑوں سے ہو اور اب وہ بہت مشکوک حرکتیں کرنے لگی تھی۔ میں جب بھی گھر آتا تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہی ہوتی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اچانک سے فون بند کر دیتی تھی۔ آخر ایسی بھی کیا ضروری بات تھی جو میرے سامنے نہیں ہو سکتی تھی؟ میں اس سے پوچھتا کہ کس سے فون پر بات کر رہی تھی تو وہ گڑبڑا جاتی تھی اور پھر بولتی تھی کہ آفس سے ضروری کال تھی، بس وہی سن رہی تھی۔ اکثر وہ کئی گھنٹوں تک خود کو دوسرے کمرے میں بند کر لیتی تھی۔ میں جب بھی اس سے پوچھتا کہ کیا کر رہی تھی تو وہ وہی کہہ دیتی تھی کہ آفس کا ضروری کام کر رہی تھی۔ میں اسے کہتا کہ اسی کمرے میں بیٹھ کر لیا کرو تو وہ بہت بے تھکا سا جواز پیش کرتی کہ اسے کمرے میں انٹرنیٹ کے سگنلز پورے نہیں آتے، مجھے اپنے کام وقت پر ختم کرنا ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں کرتے اس کے چہرے کا رنگ اڑ جایا کرتا تھا۔ مجھے اس کی کسی بھی بات پر یقین نہیں تھا، لیکن میں فی الحال کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ میں صرف شک کی بنیاد پر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن میں کام سے جلدی گھر آ گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی ڈائننگ روم میں بیٹھی کسی سے بات کر رہی ہے۔ میری بیوی شاید میری موجودگی سے لا علم تھی، اس لیے آرام سے بیٹھی بات کرتی رہی۔ میں دروازے کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ میں نے سننے کی کوشش کی، لیکن میری بیوی کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ مجھے سننے میں مشکل ہو رہی تھی۔ محض چند الفاظ ہی میں بس سن سکتا تھا۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ یہاں نہ آیا کرو، میرا شوہر مجھ سے سوال کرتا ہے۔ میرے شوہر کو شک ہو جائے گا مجھ پر۔ یہ چند الفاظ تھے جو میں سن پایا تھا۔ میرے کان بجنے لگے تھے۔ مجھے اب اپنی بیوی پر پورا شک ہو چکا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ میں دیے پاؤں چلتا کمرے میں آ گیا اور اپنی بیوی کا انتظار کرنے لگ گیا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد میری بیوی فون پر کچھ ٹائپ کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں اسے میری موجودگی کا احساس ہوا تو ایک دم سے اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ میں نے اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش دیکھی تھی۔ وہ ایک دم سے ایسا بیہیویئر کرنے لگی تھی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نے اس کے تاثرات دیکھے۔ موبائل بند کرتی وہ میری طرف آئی اور مسکرا کے دیکھا، لیکن میں مسکرا بھی نہ سکا۔ مجھے اس سے دھوکے کی بو آ رہی تھی۔ ارے آپ کب آئے؟ مجھے دیکھتے وہ بولی تھی، البتہ اس کے چہرے کا رنگ ابھی بھی اڑا ہوا تھا۔ میں ابھی آیا ہوں۔
کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا لیکن تم معلوم نہیں کہاں غائب تھی۔ میں نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا تھا، مجھے لگا کہ وہ شاید سچ بتا دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ وہ ہماری ساتھ والی ہمسائے سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ جو آواز میں نے سنی تھی وہ کسی مرد کی تھی۔ مجھے اس وقت میری بیوی پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ سچ بولے، لیکن وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب تو اپنی بیوی کو اس ثبوت کے ساتھ ہی پکڑوں گا، اس لیے میں اب اس پر زیادہ نظر رکھنے لگا تھا۔ صبح میں اس کے ساتھ ہی آفس جاتا تھا، لیکن واپسی پر وہ میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیتی تھی۔ میں کہ بہت بار کوشش کی کہ وہ میرے ساتھ آیا کرے، لیکن وہ کسی طور بھی میرے ساتھ آنے کو راضی نہیں ہوا کرتی تھی۔ میری بیوی جب بھی کام سے واپس آتی تھی اکثر پسینے سے شرابور ہوتی تھی۔ آستین کہنیوں تک موڑے وہ ملجگے کپڑوں میں واپس گھر آتی تھی۔ میں اس کے کپڑوں پر غور کرتا تو مجھے مٹی کے نشان نظر آتے تھے۔ میرا شک مزید گہرا ہونے لگا تھا۔ ایک دن میری بیوی کام سے واپس آئی تو بہت تھک چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ آج بھی اسی حلیے میں واپس آئی ہے۔ میں پوچھے بنا رہ نہ سکا، اس لیے اپنی بیوی سے پوچھا، بیگم کیا تم کسی جنگ پر جاتی ہو جو روز کپڑے میلے کر آتی ہو؟ میری بات سن کر وہ بوکھلا گئی تھی۔ نہیں تو ٹھیک تو ہے میرے کپڑے۔ میں نے اس کی زبان میں واضح لڑکھڑاہٹ محسوس کی تھی۔ میں ان سب باتوں سے پریشان ہو چکا تھا۔ میرا دن بدن صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا۔ رات بھر میں یہی سب سوچتا رہا کہ میری بیوی آخر ایسا کیا کام کرتی ہے کہ اس کا لباس اتنا میلا ہو جاتا ہے، جبکہ وہ تو آفس میں کام کرتی ہے۔ کہیں میری بیوی مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی تھی؟ کہیں میری بیوی کسی کے ساتھ؟ یہاں آ کر میری سوچیں ختم ہو جاتی تھی۔ اس سے آگے کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میرا دماغ کھول اٹھا تھا کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ وقت گزارتی ہے۔ میں سوچ سوچ کر تھک چکا تھا۔ میں نے ایک نظر سوئی ہوئی اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ میرا دل اس وقت یہی چاہ رہا تھا کہ ابھی اپنی بیوی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دوں، لیکن میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ محلے میں میری بدنامی ہو، اس لیے میں نے یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لیا۔ میری بیوی روز مجھے دودھ کا گلاس دیتی تھی۔ شروع مجھے لگا کہ وہ میرے خیال کرتی ہے اور میں خوشی خوشی دودھ پی لیا کرتا تھا۔ دودھ پیتے ہی میرا سر بھاری ہو جایا کرتا تھا اور میں گہری نیند سو جایا کرتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ صرف میرے سونے کے بعد اپنے کام مکمل کرنا چاہتی۔ ایک روز مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں آج دودھ نہ پیوں۔ میری بیوی دودھ کا گلاس لے کر آئی اور مجھے دیا۔ میں نے پہلا گھونٹ لے کر بیوی سے کہا کہ تم اپنا کام ختم کر لو، میں یہ پی کر سو جاؤں گا۔ وہ سر ہلاتی باہر چلی گئی۔ وہ جیسے ہی باہر گئی میں نے واش روم کے سنگ میں سارا دودھ گرا دیا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی کمرے میں آئی تو خالی گلاس لے کر باہر چلی گئی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ میں سو چکا ہوں۔ میں نے ذرا سی آنکھ کھول کر اسے دیکھا، وہ موبائل پکڑتی دوسرے کمرے میں جا رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا میں بیڈ سے اترا اور بند دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سننا چاہا تھا کہ وہ اندر کس سے بات کر رہی ہے۔ میں نے دروازے کے ساتھ کان ٹکائے اور سنا۔ میری بیوی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ہاں 3 ہے، کام ٹھیک سے ہونا چاہیے، چیزیں بحفاظت پہنچ جانی چاہیے۔ نہیں میرے پاس نہیں ہے یہ سب کام مکمل، آج رات ہی ہو جانا چاہیے، ہر چیز بحفاظت پہنچ جانی چاہیے۔ یہ سب باتیں سن کر میرا دماغ بند ہو رہا تھا۔ میں چپ چاپ چلتا دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ میرا ذہن معاف ہو چکا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جا رہی تھی۔ ذہن میں اگر کچھ چل رہا تھا تو یہ کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو میری بیوی کے پاس نہیں ہے؟ ایسی کون سی خواہش ہے، کون سی چیز ہے جو میں نے اپنی بیوی کو لے کر نہیں دی؟ آخر ایسی کیا چیز ہے جو میری بیوی مجھ سے نہیں مانگ رہی تھی؟ میں بیزار ہو رہا تھا، مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں ساری رات اس کا انتظار کرتا رہا تھا کہ وہ شاید اب کمرے میں آ جائے گی، لیکن وہ نہیں آئی۔ وہ صبح 5 بجے کمرے میں آئی تو مجھے جاگتا پایا۔ مجھے جاگتا دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ سنبھل کے وہ مجھے دیکھ کر بولی تھی، آپ کب اٹھے ہیں؟ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں پوچھا تھا۔ تم کہاں تھی؟ میں نے اس کے اس سوال کو نظر انداز کرتے پوچھا تھا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نماز پڑھ رہی تھی، آہستہ آواز میں وہ بولی تھی اور پھر بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ میں نے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ میرا ایک بار پھر دل چاہا تھا کہ میں اس کے جھوٹ پر اسے ایک تھپڑ دے ماروں اور اس کو کہوں ایسی کون سی نماز ہے جو فون پر ادا کی جاتی ہے؟
میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ کیوں دے رہی ہے۔ کیا وہ شادی سے پہلے کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ کیا اس کی شادی زبردستی ہوئی ہے؟ اگلی صبح میں اپنی بیوی کے اٹھنے سے پہلے ہی آفس چلا گیا۔ مجھے اس سے نفرت ہو رہی تھی۔ میرا ہرگز دل نہیں تھا اس سے بات کرنے کا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں غصے میں آ کر اسے کچھ کہوں۔ میں شک کی بنیاد پر اس سے کچھ بھی نہیں پوچھ سکتا تھا، کیونکہ اگر سچ اس کے برعکس ہوتا تو میں ساری زندگی کے لیے اس کے سامنے شرمندہ ہو جاتا۔ اس لیے میں نے ابھی انتظار کرنے کا سوچا تھا۔ میں صحیح وقت کے انتظار میں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جب پکڑی جائے تو اس کے پاس جھوٹ بولنے کی بھی کوئی وجہ نہ ہو۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ میری بیوی روز مجھے سوتا ہوا سمجھ کر دوسرے کمرے میں چلی جایا کرتی تھی اور پھر صبح کمرے میں میرا اٹھنے سے پہلے آ جایا کرتی تھی۔ میں ایک دن اندیکھی آگ میں سلگ رہا تھا۔ میرا دل جلنے لگا تھا۔ میں اتنا بے غیرت نہیں تھا کہ ایسی عورت کے ساتھ رہوں جس کے دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات ہوں۔ ایک روز میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ بہت برداشت کر لیا تھا میں نے اسے، مزید نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ میں نے اسے سیدھی طرح بات کرنے کا سوچ لیا تھا۔ آفس سے واپسی پر جب میں گھر آیا تو وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ آج وہ معمول سے ہٹ کر جلدی ہی گھر آ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے سلام کیا اور بیگ لے کر پانی کا گلاس تھما دیا۔ آج تم جلدی آ گئی؟ میں نے پانی پیتے پوچھا تھا۔ ہاں، آج جلدی کام ختم ہو گیا تو آ گئی، برتن دھوتے اس نے جواب دیا۔ میں اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اہم بات کرنی ہے تم سے، میں نے اپنی بیوی سے کہا تو برتن دھوتے اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ الجھن زدہ نظروں سے اس نے گردن موڑے مجھے دیکھا اور دوبارہ سے برتن دھونے لگ گئی۔ تم رات کو؟ ابھی میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ فون کی بیل بجتے ہی وہ سارے کام چھوڑ کر فون کی طرف لپکی تھی۔ میں نے ذرا آگے ہو کر فون پر آنے والی کال دیکھنی چاہی تھی، لیکن وہ فون ہاتھ میں دبوچتی کمرے سے جا چکی تھی۔ کمرے میں جاتے اس نے مجھے انتظار کرنے کا کہا اور چلی گئی۔ میں وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں یہ چیزیں توڑ دوں۔ آخر کون ہے جو مجھ سے زیادہ اہم ہے؟ کون ہے جس کی کال میری بات سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ میں غصے سے بھرا کمرے میں آ گیا اور زور سے دروازے کو مارا تھا۔ مجھے لگا کہ میرے غصے کا خیال کرتی وہ آ جائے گی، لیکن وہ نہیں آئی۔ فون پر بات کرتی رہی۔ میں بہت پریشان ہو چکا تھا ان سب سے۔ آفس میں بھی میری توجہ کام سے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میرا باس روز مجھے ذلیل کرنے لگا تھا۔ میں صحیح سے کوئی کام بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ کوئی بھی کام مجھے دیا جاتا تھا اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی، جس کی وجہ سے باس کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ میں بیوی کا انتظار کرتے کرتے وہیں سو گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میری بیوی مجھے گھر پر کہیں نظر نہیں آئی، جبکہ آج تو آفس سے بھی اتوار کی چھٹی تھی۔ میں بہت حیران ہوا کہ اسے میری ناراضگی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے اسے کال کی تو اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ مجھے عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ کہیں میری بیوی بھاگ تو نہیں گئی؟ کہیں وہ اسی شخص سے تو ملنے نہیں گئی جس سے وہ رات بھر فون پر بات کرتی ہے؟ سوچ سوچ کر میرا دماغ کی نسیں پھٹنے کو آ پہنچی تھی۔ میں نے اپنا دکھتا سر تھاما تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میری بیوی میرے سامنے ہو اور میں اسے مار دوں۔ میں بالکل ہی سوچنے سمجھنے سے عاری ہوتا جا رہا تھا۔ شام میں میری بیوی گھر آئی تو ہمارے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ میں نے اسے نوکری چھوڑنے کا کہا تو وہ بھڑک اٹھی تھی۔ میں نے اسے یہ بھی پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ تھی آج سارا دن، تو وہ جھوٹ بول گئی کہ وہ آفس کے کام سے گئی تھی، جبکہ آج تو چھٹی کا دن تھا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ تو جو تنخواہ اس نے بتائی تھی اسے سن کر میں حیران ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ باقی سب کی کتنی تنخواہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ باقی سب کی تنخواہ 30,000 ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میری بیوی کی تنخواہ 1,00,000 کیوں ہے؟ جب میں نے اس کی زیادہ تنخواہ کی وجہ پوچھی تو اس نے مسکرا کر کہا کہ میں زیادہ ذہین ہوں، اس لیے میری تنخواہ زیادہ ہے۔ میں شک میں پڑ گیا کہ آخر میری بیوی ایسا کیا کام کرتی ہے جو اس کی تنخواہ باقی سب سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ایسی کیا بات ہے کہ میری بیوی میں باس اس پر اتنا مہربان ہے؟ میں نے مشکوک نظروں سے بیوی کو دیکھا تھا۔ وہ ہمارے درمیان اکثر جھگڑا ہونے لگا تھا۔ وہ بالکل بھی مجھے وقت نہیں دیتی تھی، ہر وقت آفس کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ میرے سوال کرنے کے بعد سے وہ بہت بے باک ہو چکی تھی۔ یوں ہمارے درمیان معاملات خراب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اب وہ مجھے تھوڑی سی بھی اہمیت نہیں دیتی تھی، نہ ہی اس کی نظر میں میری کوئی بات اہم تھی۔ جب دل چاہتا تھا آتی تھی، جب دل چاہتا تھا چلی جاتی تھی۔ اب تو وہ آدھی رات تک گھر سے باہر رہنے لگی تھی۔ میں جب بھی اس سے پوچھتا تو وہ یہی کہہ دیتی تھی
کہ آفس کے کام میں بیزی تھی، لیکن میں اس کی کسی بھی بات اور یقین نہیں کرتا تھا۔ میں اسے سوال کرتا تو وہ جھگڑنے لگ جایا کرتی تھی، مجھے بیمار سوچ مالک کہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ میں اس کی ترقی کی راہ میں پتھر بن رہا ہوں۔ میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکا تھا، میں تنگ آ چکا تھا روز روز کی لڑائی جھگڑے سے۔ میں نے سوچ لیا اب میں یہ قصہ ختم کر کے ہی رہوں گا۔ ایک روز میں بیوی کے آفس گیا جہاں وہ نوکری کرتی تھی۔ جیسے ہی میں نے بیوی کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ مجھے لگا کہ کسی نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اندر تو میری بیوی اپنے باس کے ساتھ موجود تھی اور جو وہ کر رہی تھی وہ بہت گھٹیا فعل تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے زور سے تھپڑ مار دوں، لیکن میں اسے سزا دینا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے میری بیوی مجھے دیکھتی میں وہاں سے نکل آیا۔ میں پورا پسینے میں شرابور ہو چکا تھا، میرا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ میں کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر میرا سر چکرانے لگا تھا۔ میں سارے راستے بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا منصوبہ بناتا آیا تھا۔ گھر آ کر میں نے منصوبے کے تحت عمل کرنا شروع کیا اور پہلے مرحلے پر کام کرنا شروع کیا۔ پہلا مرحلہ مکمل کرنے کے بعد میں نے کل ہی دوسرے مرحلے پر عمل کرنے کا سوچ لیا تھا، کیونکہ میں مزید کوئی نقصان نہیں چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ عورت اب میرے ساتھ کسی صورت رہے۔ شام کو جب میری بیوی گھر آئی تو بہت خوش تھی۔ دل ہی دل میں اس نے 4 حرفوں سے نوازا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا تھا۔ میں کسی بھی صورت اپنا منصوبہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے مجھ پر شک ہو یا اسے فرار کا راستہ ملے، اس لیے میں نے خود کو نارمل ظاہر کیا۔ اب بس مجھے صبح ہونے تک کا انتظار تھا۔ صبح ہوتے ہی میں دوسرے منصوبے کی تیاری کے لیے گھر سے جلدی نکل گیا اور میری بیوی آفس چلی گئی۔ گاڑی اپنی بیوی کے آفس سے تھوڑی دور کھڑی کر کے میں وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی آفس میں داخل ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کا باس بھی اندر داخل ہو رہا تھا۔ میرے دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ میں نے فون اسپیکر پر ڈالا اور ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ میں اندر آفس میں ہونے والے گفتگو کو سننے کے لیے مکمل تیار تھا۔ دوسرے مرحلے پر عمل کرتے ہوئے فون آفس کے اندر پہنچ چکا تھا۔ میری بیوی اپنے باس سے باتیں کر رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ بولتی جا رہی تھی میرا ضبط کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسپیکر سے آوازیں دور جاتی محسوس ہوئی تو میں تیزی سے گاڑی سے اترا اور آفس کی طرف بھاگا تھا۔ میرے ذہن میں یہی سب چل رہا تھا کہ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے، مجھے اس جلد از جلد پکڑنا تھا۔ اندر داخل ہو کر میں اپنی بیوی کے کمرے میں آ گیا۔ اچانک دروازہ کھلنے کی وجہ سے میری بیوی اور اس کا باس بوکھلا گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر تو میری بیوی کا رنگ ہی فک ہو گیا تھا۔ میں آگے بڑھا اور اسے ایک تمانچہ رسید کیا۔ اس کا باس کھڑا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بولو کیوں کیا؟ کیوں تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ کیوں تم نے اس گھٹیا کام کے لیے میرا استعمال کیا؟ بولو، جواب دو۔ میں غصے سے اس پر چیخ رہا تھا اور وہ اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ ایک دم سے جیسے پھٹ پڑی تھی۔ ہاں کیا، میں نے تمہارا استعمال، کیونکہ مجھے اپنا امیج ٹھیک رکھنا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی مجھ پر شک ہو، اس لیے میں نے تم سے شادی کی تاکہ میں اپنا کام ٹھیک سے کر سکوں۔ ہاں کرتی ہوں، میں چھوٹے چھوٹے بچے گوا۔ یہ ہماری ہی گینگ کا پلان تھا کہ ہم ایک کمپنی کھولیں گے، ایسی کمپنی جو کاغذات میں لیگل ہوگی، لیکن حقیقتاً میں بچوں کو بہلا پھسلا کر یہاں لے آتی تھی اور پھر انہیں بھاری رقم پر آگے بیچ دیا کرتی تھی۔ میں سن رہا تھا جو کچھ بھی بول رہی تھی، لیکن تم نے سب برباد کر دیا۔ لیکن تم یہاں سے زندہ نہیں جا پاؤ گے، تم بہت ہوشیار نکلے ہو۔ تم نے مجھے پکڑنے کے لیے جال بنایا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، دیکھ لینا تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ وہ چیخ رہی تھی، اتنے میں پولیس آ گئی اور میری بیوی اور اس کی پوری گینگ کو پکڑ کر لے گئی۔ آفس کے تہہ خانے میں جو بھی بچے تھے انہیں بھی چھڑوا لیا گیا تھا۔ میں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ دوسرے شہر میں رہائش پذیر ہوں اور اچھی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میں اور میری بیوی ہم دونوں اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، انہیں کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ میں نے اپنی پہلی بیوی کو اسی وقت طلاق دے دی تھی۔ اب وہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہی ہے، لیکن اسے سزا ملنے سے کیا ہوا؟ کیا ان معصوم بچوں کا بچپن واپس آ جائے گا؟ کیا وہ ایک نارمل زندگی گزار سکیں گے؟ وہ جس طرح سے پہلے باہر گلیوں میں کھیلتے تھے بغیر کسی خوف کے، وہ کیا دوبارہ ویسے ہو سکیں گے؟ اور نہ جانے کتنے ہی بچے ایسے ہیں جو انہوں نے آگے بیچ دیے تھے، کیا وہ اب زندہ ہوں گے؟
کیا ان کے جسم کے تمام اعضاء پورے ہوں گے یا پھر وہ کبھی اپنے ماں باپ سے مل پائیں گے؟ شاید نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ان میں سے بہت سے بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو شاید وہ بھی یہی غلط کام کریں گے، کیونکہ صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ میری آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں، انہیں کسی بھی اجنبی سے ملنے مت دیں۔ انہیں یہ بتائیں کہ کسی بھی اجنبی سے نہیں ملنا۔ انہیں یہ بتائیں کہ کوئی اگر آپ کو زور زبردستی کہیں لے جا رہا ہے تو شور مچانا ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ کسی بھی اجنبی شخص سے کچھ بھی نہیں لینا۔ خدا را اپنے بچوں کا خیال کیجیے، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ خود کھیلیں تاکہ وہ کسی بھی اجنبی شخص سے دور رہیں۔ صبح اپنے بچوں کو خود اسکول چھوڑ کر آئیں اور انہیں خود لینے بھی جائیں۔ بچے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، انہیں کبھی بھی تنہا نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ کی ذرا سی کوتاہی آپ کو بڑے نقصان کی طرف لے جاتی ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ بچے کی تربیت میں ماں ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جتنا فرض ایک ماں کا ہے، بچے کی تربیت کا اتنا ہی ایک باپ کا بھی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ہر اچھے اور برے میں فرق سمجھائیں تاکہ وقت آنے پر وہ صحیح فیصلہ کر کے خود کو بچا سکیں، اور اپنے آس پاس غور کیا کریں۔ جہاں بھی آپ کو کوئی شخص ایسی مشکوک حرکت کرتے نظر آئے، فوراً سے پولیس کو آگاہ کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے چند پیسوں کے عوض میری بیوی جو کام سر انجام دے رہی تھی وہ صحیح تھا؟ 5 وقت کی نمازی، بے شک وہ بدکردار نہیں تھے، لیکن ان بچوں کی زندگی کو تباہ کر کے کیا اس نے نیکی کا کام کیا تھا؟ کیا مجھے اس کو معاف کر کے اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ سزا کاٹ کر واپس آئے اور ہم ہنسی خوشی رہ سکیں؟ کیا طلاق دے کر میں نے غلطی کی تھی؟